کہتے ہیں کچھ آوازیں وقت کے پار سنائی دیتی ہیں، کچھ باتیں لفظ نہیں ہوتی، سانسوں کا تسلسل ہوتی ہیں۔ داستان اردو دراصل ایک فقیر کی وہ صدا ہے جو دلوں کی خاموشی میں گونجتی ہے، اور آج یہ ویڈیو کسی نئے راز، کسی نئے فلسفے یا کسی پوشیدہ علم کے لیے نہیں ہے۔ آج کی یہ محفل ان دلوں کے نام ہے جو اس داستان کے ہم سفر بنے، جو ہر ویڈیو میں اپنے یقین کی روشنی تلاش کرتے رہے اور جنہوں نے فقیر کے اس غلام کی آواز کو دعا میں بدل دیا۔ یہ شکر کا لمحہ ہے، وہ لمحہ جب فقیر اپنے ماضی کو دیکھ کر نہیں، اپنے قافلے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید اس دل کی محفل میں، جہاں شکریہ بھی عبادت بن جاتا ہے اور دعا آپ کے نام لکھی جاتی ہے۔ آئیے آج کی داستان میں داخل ہوتے ہیں، ایک داستان جو آپ ہی کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان اردو کے معزز دوستو، ہر سفر کسی خواب سے نہیں، کسی احساس سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن دل کے کسی گوشے میں ایک سرگوشی ابھری کہ کیا کوئی ہے جو فقر، عشق اور معرفت کے راز سننے کو تیار ہو۔ دنیا شور سے بھری ہوئی تھی، مگر اس شور میں فقیر نے خاموشی کا چراغ جلایا اور وہ چراغ بن گیا داستان اردو۔ اس وقت کوئی منزل طے نہیں تھی، نہ ہی کوئی نام نہ مقام، بس ایک یقین تھا کہ جو بات دل سے نکلے وہ دل تک پہنچتی ہے۔ شروع میں چند آوازیں سننے کو ملیں، پھر وہ آوازیں قافلہ بن گئیں، اور قافلے کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے دل لگایا۔ داستان اردو کبھی شہرت کے لیے نہیں تھا، یہ تو یقین کی صدا تھی جو دلوں کے بیچ بہتی ہوئی اللہ کے ذکر تک جا پہنچی۔ اور جب ہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ سفر اکیلا نہیں رہا تو دل نے کہا یہ تیرا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اس لمحے ہم نے جانا کہ فقر کی راہ پر چلنے والا دراصل خود نہیں بولتا، اللہ اسے بلواتا ہے۔ تو یہ سفر دوستو کسی چینل، کسی ویڈیو یا کسی نام سے شروع نہیں ہوا، یہ دل سے اللہ کی طرف چلنے والی ایک سرگوشی تھی جس نے ہم سب کو ایک ساتھ باندھ دیا۔ آج جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آپ سب وہ چراغ ہیں جن کی روشنی نے فقیر کی راہ کو زندہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سفر لفظوں سے آگے نکل چکا ہے، یہ اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، فقیر جب چلتا ہے تو وہ اپنے قدموں کے نشان نہیں دیکھتا، وہ ان دلوں کی روشنی دیکھتا ہے جنہوں نے اس کی راہ کو روشن رکھا۔ داستان اردو کا یہ قافلہ انہی دلوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک وہ چراغ ہے جو اندھیری راتوں میں امید بن کر جلا، کوئی کمنٹ کے لفظوں میں دعا بن گیا، کوئی خاموش دیکھنے والا دل سے جڑنے والا بن گیا۔ فقیر کا غلام جب بولتا ہے تو وہ ان روحوں سے گفتگو کرتا ہے جو پردے کے اس پار سن رہی ہوتی ہیں، اور آپ وہی روحیں ہیں جو سن کر فقط واہ نہیں کہتی بلکہ اپنے اندر ایک حال محسوس کرتی ہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے اس داستان کو یوٹیوب کے شور سے نکال کر ذکر کے ذوق میں بدل دیا۔ کبھی سوچا ہے ہر لائک، ہر دعا، ہر کمنٹ دراصل فقیر سے محبت کرنے والے کے لیے رزق روحانی ہے۔ آپ وہ رزق ہیں جن کے دم سے یہ آواز، یہ پیغام اور یہ فقر زندہ ہے۔ دنیا میں لوگ گنتی کرتے ہیں کتنے سبسکرائبرز، کتنے ویوز، مگر فقیر گنتا ہے کتنے دل جڑے، کتنے آنسو بہے، کتنے لمحے اللہ کی یاد میں خاموش ہوئے۔ اور جب کبھی تھکن محسوس ہوتی ہے، جب کبھی نفس کہتا ہے کہ بس اب رک جا، تب کوئی آپ میں سے آ کر ایک سطر لکھ دیتا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، یہ ویڈیو دل میں اتر گئی ہے، اور بس وہ سطر دعا بن جاتی ہے جو فقیر کے اس غلام کی ہمت کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قافلے کی سانسوں کو قائم رکھا۔ محترم دوستو، وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا، آواز، لمحے، مناظر، مگر ایک چیز نہیں بدلی، نیت۔ داستان اردو کی نیت ابتدا سے آج تک ایک ہی ہے کہ وہ علم جو کتابوں میں قید ہے، وہ ذوق جو خانقاہوں کی دیواروں کے اندر دفن ہے، اور وہ نور جو صدیوں سے فقیروں کے سینوں میں امانت ہے، اسے آپ تک پہنچایا جائے۔ داستان اردو کا مقصد کبھی تفریح نہیں تھا، یہ ہمیشہ تربیت کا ذریعہ بنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس قافلے میں شامل ہو وہ لفظوں سے آگے بڑھے اور اپنے اندر کے فقیر کو پہچانے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا
کیا تھا داستان اردو کی ای بکس، تاکہ قلندرانہ علم اور فقر کے وہ خزانے جو اب نایاب ہو چکے ہیں جستجو رکھنے والوں تک پہنچ سکیں۔ مگر ایک اور راز بھی ہے، فقیر چندہ نہیں مانگتا، کیونکہ فقیر کو مانگنا زیب نہیں دیتا، مگر ہم فقیر نہیں فقیر کے غلام ہیں، اور فقیر کی بزم کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ یوٹیوب جو آمدنی دیتا ہے وہ بس چراغ کی لو کو جلائے رکھنے کے برابر ہے، لیکن یہ قافلہ نہ دنیا کے سہارے سے نہ مال کے بل پر، بلکہ کسی غیبی طاقت اور آپ سب کی محبت سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم نے صرف ایک موبائل اور ایک معمولی کالر مائک سے یہ سفر شروع کیا، اور آج اللہ کے کرم سے یہ آواز لاکھوں دلوں تک پہنچ رہی ہے۔ مگر اب جب یہ قافلہ پہچان پا چکا ہے تو اسے آگے بڑھانے کے لیے اور بھی وسائل، اہتمام اور محنت درکار ہے۔ لیکن دل کہتا ہے تو میرے حال سے انجان کب ہے دنیا، جو بات کہہ نہیں پایا سمجھ رہی ہے نا، وہ کور چشم اجالوں سے عشق کرتے ہیں جو گھر جلا کے بھی کہتے ہیں روشنی ہے نا۔ جی ہاں، آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ وہی ہیں جو لفظوں سے نہیں نیتوں سے سنتے ہیں، اور یہی امید ہے کہ داستان اردو کے چاہنے والے اس بزم کو مزید روشن کریں گے، تاکہ فقر، علم اور عشق کا یہ سلسلہ نسلوں تک قائم رہے۔ یہ داستان اب صرف ہماری نہیں، یہ آپ سب کی امانت ہے۔ آپ کا یقین، آپ کی محبت اور آپ کی دعائیں یہی فقیر کے اس غلام کا سرمایہ ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ فقیر کے اس غلام کو اخلاص عطا فرمائے، اس بزم کو استقامت دے، اور آپ سب کو اس نور میں شریک رکھے جس کی کوئی سرحد نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، وقت اور دلوں میں برکت ڈالے، اور آپ کو اس روشنی تک پہنچائے جو نہ بجھتی ہے نہ ماند پڑتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہی ہے داستان اردو، ایک دل سے نکلی ہوئی صدا جو ہر دل تک پہنچنے کی دعا مانگتی ہے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی روح پرور داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔